جی آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی نہیت عن اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ یا اللہ تو نے جیسے کھول کھول کے ہمیں ڈفرینٹ طریقوں سے بیان کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں اس کی صحیح سمجھ آ جائے اور صحیح عمل کرنے والے ہو جائیں اور مجرمین کا راستہ اختیار نہ کریں، آمین یا رب العالمین۔ تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کل، اب آپ کہہ دیجئے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنی چیزیں، اتنی وضاحت، اتنا سارا کچھ بتانے کے باوجود اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو نہیں آئے، میں ظاہرہ اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، کل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، نہیتو منع کیا گیا ہوں، ان کے اعبدا میں عبادت کروں، الذین ان کی، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من سے، دون علاوہ، اللہ اللہ کے، کہ میرے تو اب جو بھی میں نے بتانا تھا، جو سمجھانا تھا، جو اللہ کا حکم تھا، میں نے پہنچا دیا، اور مجرموں کا راستہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اچھی طرح سے بیان کر دیا۔ اب کیا ہے کہ مجھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں اپنا، اب آپ کو ان کس کے ساتھ کسی بھی طرح کی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہم کوئی ڈیل کر لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ آپ اب اللہ کی طرف سے یہ بات اب ان کے کانوں میں ڈال دیجئے کہ میں تو منع کیا گیا ہوں، مجھے تو منع فرما دیا گیا ہے، میں تو بالکل یہ کام نہیں کر سکتا، ان عابدہ کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی، ان چیزوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ کل کہہ دیجئے، لا نہیں، اتبعو میں پیروی کرتا، اہواءکم خواہشات کی، کم تمہاری، قد تحقیق، یقیناً، انڈیڈ، دللتو میں گمراہ ہو گیا، اذن اس وقت، یعنی کہ اگر میں نے ایسا کیا، اگر ایسی کوئی چیز ہو گئی میرے سے، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر تمہاری خواہشات کی پیروی، کیونکہ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے کی ریزن کیا تھی نا، کہ یہی کہ کسی طرح سے ان کو، ان کا یہ تھا کہ ہم یہ نہ چھوڑیں سارا کچھ، ہمارے ہاتھ سے یہ سارا چودراہٹ اور یہ سب کچھ نہ جائے، اور ان کا جو اتنا زیادہ شدت کے ساتھ دین جو پھیل رہا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم اب کنٹرول نہیں کر سکتے، تو کچھ ایسی چیز کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے یہ بھی نہ جائے، یعنی دونوں کشتیوں میں پاؤں رکھیں، اور ہم ان کو بھی جو ہے وہ کسی طرح سے اپنے ساتھ ملا کے اور اس طرح کی چیز جو ہے کوئی نئی کریٹ کر لیں۔ تو اس پہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان خواہشات کی جو تمہاری خواہشات ہیں، تم اپنی خواہشات کو سے گیو اپ نہیں کر سکتے اس دنیا کی خاطر، تو میں کیا اپنی آخرت اس پہ قربان کر دوں، اس کو چھوڑ دوں؟ اگر میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کر لی تو کیا ہوگا کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ وما اور نہیں، انا میں، من سے، المحتدین ہدایت والوں میں سے، یعنی پھر میں ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا، پھر مجھے گائیڈڈ میں نہیں رہوں گا، پھر مجھے صحیح بات کا، صحیح راستے کا جو ہے وہ میں اس سے پرے ہو جاؤں گا، دور چلا جاؤں گا۔ کل کہہ دیجئے، اور دوسری بات کیا کہنی ہے آپ پھر اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتائی گئی، کل کہہ دیجئے، انی بے شک، اعلی، انی بے شک میں، انا اور اس میں چھوٹی یا ہے جو میں کے لیے آتا ہی ہے، انی بے شک، اعلی پر، ہائی لائٹ نہیں ہو رہا ہے، انی بے شک میں، اعلی پر، بینہ کھلی، واضح، من سے، ربی اپنے رب کی طرف سے، اور کذب تم، اور کذب جھٹلاتے ہو تم بہی اسے، ما نہیں، اندی میرے پاس، ما جو کیا چیز میرے پاس نہیں ہے، ما جو، تستعجلون، اجلت، اجلا، عین، جیم اور لام،
اجلت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ اجلت سے کام لیا اس نے، تو اجلت سے کام لینا شیطان کا کام، اور اس طرح کی ہمارے ہاں محاورے اور اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں. تو تستعجلون جلدی مچانا نا، جلدی کرنا. جو تستعجلون جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، بھی ساتھ اس کے. ان بے شک نہیں سوری اللہ ہے آگے تو اس لیے نہیں، الحکم حکم اللہ سوائے للہ اللہ کے. یقص یقص فیصلہ کرتا ہے یا بیان کرتا ہے، الحق کا حق، وہوا اور وہ، خیر بہترین، الفاصلین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ جس چیز کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں نہیں اس کو کر سکتا نا، میں نے نہیں کرنا اس کو. حکم تو اللہ، فیصلہ حکم کا مطلب فیصلہ بھی ہوتا ہے، نتیجہ فیصلہ حکم کہ کسی کا نہیں چلتا سوائے اللہ کے نا. کچھ بھی آپ کر لو، کتنی چیزیں آپ پلان کرتے ہو، کتنی چیزیں آپ سم ٹائم لوگ اتنی جو ہے نا فل اپنے اس سے خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں. ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، لیکن جب بچ جاتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جہاں اذن ہوتا ہے، جہاں اس کی مرضی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے. اور کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بالکل یہ چیز جو ہے نا وہ بس اب اس میں کوئی ہے ہی نہیں چانس کہ بندہ بچ سکے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. تو فیصلہ تو اللہ کا ہے، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ چیز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اور یہ بات خاص طور پہ کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم تو اتنے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کہ 10 سال ہو گئے آپ کہی جا رہے ہو کہ مان لو مان لو، نہیں مانو گے تو قیامت آ جائے گی، نہیں مانو گے تو مصیبت آ جائے گی، نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا. اور یا پھر یہ کہ یہ کوئی معجزہ لے کے آؤ، کوئی معجزہ لے کے آؤ. تو جو چیزیں یعنی کہ معجزہ یا عذاب، جس چیز کی بھی جلدی میں چاہ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا فیصلہ ہوگا تو آئے گا، نہیں فیصلہ ہوگا اور جب اس کا فیصلہ ہوگا تب بھی آئے گا. اور کیا ہے کہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے. کل کہہ دیجئے، لو اگر، انا بے شک، اندی میرے پاس، ماں جو تستعجلون جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اگر وہ میرے پاس ہوتا، میرے ہاتھوں میں ہوتا، بہی یعنی جس چیز کی، تستعجلون تم جلدی مچا رہے ہو، بہی ساتھ جس کے، یعنی جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو، یقیناً قضیہ قاضی کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے نا، تو فیصلہ ہو جاتا، الامرا کام کا، امر کا، بینی درمیان، نی میرے، وا اور، بینا درمیان، کم تمہارے، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. واللہ اور اللہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بالظالمین ظالموں کو. یعنی یہاں پہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیں، کلو ان اندی ما تستعجلون بہی، ان سے کہو کہ اگر بے شک میرے پاس وہ چیز ہوتی، یعنی معجزہ یا عذاب، جو بھی چیز. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اتنے زیادہ اس کے لیے پیچھے ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یعنی کہ نا سختی سے کہا کہ آپ کیوں اس چیز کے لیے جو ہے نا آپ بار بار بات کر رہے ہیں، آپ ایموشنلی کیوں، اللہ تعالیٰ نے جاہلین کا لفظ استعمال کیا نا وہاں پہ کہ آپ اپنے اتنے زیادہ ایموشنل ہو رہے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ ان کے سامنے وہ چیز آ جائے اور یہ مان جائیں اور یہ جو بھی ہے فیصلہ ہو جائے اور اس طرح سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت زیادہ اس کے لیے تھے نا کہ کچھ جو بھی ہونا ہے وہ ہو جائے، یہ مان جائے، معجزہ آ جائے یا جو بھی ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ظالم کون ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ ظالم نہیں تھے، اور ان میں سے یعنی ظالمین میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسی بات، ایسی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. بعد میں وہ بہت اچھے صحابہ میں شامل ہوئے، بہت کارنامے کیے انہوں نے، بہت اسلام کے لیے انہوں نے خدمات انجام دی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگر میرے ہاتھ میں یہ بات ہوتی اور جتنا میرا دل کرتا ہے کہ میں کوئی معجزہ لاؤں اور پھر تمہیں جو بھی ہے فیصلہ ہونا ہے ہو جائے، تو میں تو کر دیتا نا اس کو. لیکن کیا ہے
کہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ پھر ہو جاتا، پھر بس ختم، بات نمٹ جاتی، یا تو عذاب آ جاتا اور ختم ہو جاتا سارا کچھ، واللہ اعلم بالظالمین، لیکن اللہ جانتا ہے ظالموں کو، کیونکہ اللہ جانتا ہے ظالموں کو، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے جن کو بچانا چاہتا ہے، اور جس کی جو بھی اللہ تعالیٰ دیری کرنا چاہتا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی کرے گا، ظاہر ہے میں اس کو کرنے والا ہوں ہی نہیں۔ وَإِنْدَهُ، اور ان دا ہو، ان دا پاس، ہو اس کے، کس کے؟ اللہ کے، مفاتح ہو، مفاتح کنجیاں، یہ بھی، اور خزانے بھی، یعنی کہ نا، یعنی جو جس چیز سے جو کھولا جائے اور پھر جو کھل جائے، دونوں اس میں آ سکتے ہیں، دونوں سے اس کے میننگ لیے گئے ہیں۔ الغیبہ، غیب کے، یعنی غیب کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، اس کی کنجیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ لا یعلمھا، لا نہیں، یعلمھا جانتا اسے، الا ہوا، یعلم جاننا، ہا اسے، الا سوائے، ہوا اس کے، یعنی غیب کے خزانے، غیب کی کنجیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ اللہ جس کو جتنا غیب کا علم دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہے بتاتا ہے، اور جو اللہ کا حکم نہیں ہے، جو اللہ کی مرضی نہیں ہے، وہ کبھی بھی کسی کو نہیں پتہ چل سکتی، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جیسے ہم قرآن میں بھی ایک جگہ پہ پڑھتے ہیں نا کہ جو جن ہیں، اور کہ ہم پہلے کوئی بات اچک لے جاتے تھے، لیکن اب جو ہے نا کہ جب بھی ہم ایسی کوئی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے ایک شہاب آتا ہے، جب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کر رہا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، خیر کا یا جو بھی۔ تو یہ بات اس وجہ سے، یعنی کہ نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اب، یعنی کہ کوئی بھی چیز پہلے، یہ کہ جن جو تھے وہ کوئی خبر لے کے پہنچا دی، جب وہی نازل ہونی شروع ہوئی اور یہ سارا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اسپیشل جو تھا وہ اہتمام ہوا، تو اور پھر وہ جا کے نجومی کاہن جو بھی ہیں ان کو کان میں پھونک دی، اور پھر انہوں نے اپنی ساتھ میں اس کے ملا کے تو اس کی خبر دے دی، اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر یہ کیا کہ یہ جو ہے نا وہ بالکل ان کو تو غیب کا علم ہے، اور حالانکہ ایسی کوئی چیز کبھی بھی نہیں ہوتی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا، اس کو شرک قرار دیا نا، کہ آپ ہاتھوں کی انگلیوں سے، سوری، ہاتھوں کی لکیروں سے کچھ جاننے کی کوشش کریں، یا پھر جو یہ زائچے کھینچے جاتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں ان سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں، یا اور سم ٹائم، یعنی کہ ظاہرہ اتنی زیادہ، یعنی کہ یہ لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جنوں کو قبضے میں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، تو کوئی بات صحیح نکل آتی ہے، کئی دفعہ تکا بھی لگ جاتا ہے، کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس کو غیب کا علم ہے، اور یہ سب سے یعنی غلط بات ہے، نامناسب بات ہے اللہ کے اوپر، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑی ہم غلط بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کنجیاں خزانے سب غیب کے اس کے پاس ہیں، صرف اس کو پتا ہے۔ کوئی بھی چیز انسانوں کو جو پتہ چلتی ہے وہ صرف اس کے حکم سے اتنی ہی پتہ چلتی ہے جتنی وہ چاہتا ہے، اس سے زیادہ کوئی کچھ جان ہی نہیں سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس چیز کو نہیں جانتا، اور ایسا کوئی یقین رکھنا یا ایسی کسی کوشش کرنا یا ایسی چیزوں کے پیچھے جانا شرک ہے، گناہ ہے، آپ کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، آپ کے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، آپ کسی، یعنی کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جس نے شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اس کے جو بھی گناہ ہوں گے اس کو معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، تو لیکن اگر آپ نے شرک کر لیا تو پھر تو ظاہر ہے بات ہی، تو یہ ایسی چیزوں سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، یعلم ہو، اور وہ اس کا جاننا تو ایسا ہے، یعنی یہ تم اس طرح کی چیزوں کو کسی نے تھوڑا بہت کچھ بتا دیا اور تھوڑا سا کچھ صحیح نکل آیا، اور تم اس کے اوپر پھر یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید اس کو غائب کی خبریں پتہ ہیں، یہ اس کے غائب کے بارے میں جانتا ہے، حالانکہ اصل غائب جاننے والا تو صرف اللہ ہے، اور اس کا علم کیسا ہے؟ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جو فی میں البر، بر خشکی میں ہے، والبحر اور سمندر میں۔ اب خشکی کو لے لیں یا سمندر کو لے لیں، خشکی
कितनी है, कहाँ तक है, कितने कौन-कौन है उसके ऊपर अल्लाह ताला उसमें से हर चीज़ को जानता है। कितने आज तक मखलूक़ात कितने आ चुके, कितने जा चुके, किसकी कब्र कहाँ है, कौन कहाँ दफ़न है, कौन-सा पौधा कहाँ पैदा हो रहा है, कौन-सी चीज़ कहाँ ख़त्म हो रही है, सब अल्लाह को पता है। और इसी तरह से समंदरों की गहराइयाँ, समंदरों में मखलूक़ात, समंदरों में सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने जो नबातात पैदा की हैं, अभी इतनी ज़्यादा तरक्की के बाद भी अभी भी इंसान जो है वो खुद एडमिट कर रहा है कि उनको उसका पूरा नहीं पता सकता ना और चल पाया कि कितना कुछ है, कितनी ज़्यादा मखलूक़ात हैं और कभी जिनका किसी ने देखा सोचा ही नहीं था, और वो इतनी ज़्यादा चीज़ें और इतनी वैरायटी और पता नहीं क्या कुछ अल्लाह ताला ने जो पैदा किया हुआ है और क्या कुछ होता है समंदर की तहों में, तो वो कुछ ना कुछ इंसान ने जाना, ज़ाहिर टूल्स से ना, हालात से। तो लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या है कि अल्लाह जिसने पैदा किया है, जो सबका खालिक और मालिक है, जो पालने वाला है, जो रब है, उसको हर चीज़ का पता है। वमा तस्कुतु, और नहीं, तस्कुतु साक़ित होना ना, तस हम कहते हैं ना साक़ित हो गया, तो उसमें यानी कि कोई चीज़ गिरना, तो वमा तस्कुतु, और नहीं गिरता मिन से वरक़ा, वरक़ा पत्ता। तो वरका वरका पेपर को भी हम वर्का कहते होते थे ना, वरक के ये वरक है, तो पत्तों पे लिखा जाता था, और उससे, और या फिर ये कि दरख्तों के उससे पत्तों से और उसकी छाल से और ये कागज़ बनता है, तो इस उससे वरका ही वरक ही उसके लिए लफ़्ज़ रखा गया ना, कि कोई भी पत्ता इल्ला सवाए यालमुहा, यालम जानता है, हा उसे, कौन जानता है? अल्लाह। यानी ये कोई पत्ता भी नहीं गिरता। कितने पत्ते गिर रहे हैं, सुभान अल्लाह। हमारे अपने एक घर के सामने हम अपने एक दरख्त के पत्ते नहीं पता कर सकते ना, कि कितने थे इसके ऊपर, कितने गिर गए हैं, और कैसे, कब, कौन सा कहाँ जाके गिर रहा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को सारा पता है, हर एक-एक का पता है, वला और ना। अब ये, और ये सुभान अल्लाह, जब इंसान यकीन उसको होता है ऐसी चीज़ों का, ऐसी बातों को, तो फिर कितनी उसकी ज़हनी हालत बदल जाती है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यानी कि वाक़ई इस बात पे हम यकीन करते हैं कि अल्लाह को इतनी-इतनी चीज़ों का पता है। अल्लाह को पता है कि वो पत्ता कहाँ गिर रहा है, कौन से दरख्त से गिरा है, कितने पत्ते गिर गए हैं, कितने रह गए हैं, और हम ऐसे किसी चीज़ का हम नहीं जान सकते। तो इसी तरह से उसे हमें हमारा भी पता है, हमारे दिमागों में, ज़हनों में जो ख़्याल गुज़रते हैं, जो नीयतें आती हैं, जो बदनीयतें आती हैं, जो हम किसी का कुछ अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके ऊपर जो हमारे अजर लिखे हुए हैं, कि जो अगर हम अच्छा सोच भी लेते हैं तो उस पे अजर लिख देता है, और बुरा अगर हम सोचते हैं तो हमें माफ़ कर देता है, और अगर हम करते हैं तो फिर हमें 1 गुनाह देता है, और अगर अच्छा करते हैं तो 10 नेकियां देता है। सुभान अल्लाह, यानी कि ये सारी चीज़ें, ये सारे इल्म, ये सारे रजिस्टर, ये सारी मालूमात और सारा डाटा उसके पास है। और अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें दिखा दिया ना, कि अल्लाह ताला ने कैसे इंसानों को, जिनको उसने पैदा किया है, जो कितनी कमज़ोर और बिल्कुल बेबस मखलूक होती है जब पैदा होता है, उससे ज़्यादा कोई और होती नहीं। और फिर अल्लाह ताला उसको कैसे बढ़ाता है, उसको इल्म देता है, उसको दिमाग देता है, और फिर वो क्या कुछ करता है। तो वो अल्लाह जिसने ये सारा कुछ पैदा किया है, तो उसके पास ये सारा कुछ नहीं होगा। और अब तो इतनी-इतनी छोटी-छोटी जो हैं, जिसको कहते हैं ना चिप्स, और ये सारा कुछ उसके ऊपर इतना कुछ आ गया। तो अल्लाह ताला, क्या वो जो जिसने इंसानों को ऐसी सलाहियत दे दी, उसको नहीं पता, उसके पास नहीं होगा ये सारा कुछ। हब्बतन, दाना, कोई दाना, फी में ज़ुलुमात, ज़ुलुमात अंधेरे ना, ज़ुल्म अंधेरे को कहते हैं। हम बार-बार ये लफ़्ज़ पढ़ रहे हैं ना, अल अर्दे, ज़मीन के, वला और ना रत्ब। रत्ब आपने कभी-कभी लिखा हुआ देखा होगा डेट्स के ऊपर ना, डेट्स अगर सऊदीया से या किसी अरब कंट्री से आएँ तो उसके ऊपर लिखा होता है रत्ब, कि जो ताज़ा खजूरें होती हैं ना, ताज़ा फ्रेश, उसको रत्ब कहते हैं। वला और ना याबिस, यानी रत्ब का मतलब खजूर नहीं है, रत्ब का मतलब है ताज़ा, यानी फ्रेश ना। वला याबिस, और ना खुश्क, यानी जो, और रत्ब और याबस को इस मायने में भी लिया गया है कि जो ग्रो करने वाली और ना ग्रो करने वाली ना, सूखी हुई। इल्ला सिवाय, फी में किताब, किताब लिखी हुई चीज ना, मुबीन खुली वाजे,
یعنی کہ کھلی واضح اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں ہر چیز یہ لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اس رجسٹر میں نہ ہو، اب وہ سمندروں کی گہرائیوں میں ہو، وہ زمین پہ ہو، جو وہ درختوں کے پتے ہوں، وہ جو چیزیں گرو کر رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، ہری ہیں، ہریالی ہے، یا جو ڈرائی ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، یعنی ظاہر ہے ڈیڈ باڈیز کہہ سکتے ہیں آپ، جو بھی خشک ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم کو بتانے کے لیے، اللہ کے بارے میں کہ اگر تم یہ سمجھتے بھی ہو، اگر کسی سے اس بات سے امپریس ہوتے بھی ہو کہ اس کے پاس علم ہے، اس کو بڑا کچھ پتا ہے، یہ بہت کچھ جانتا ہے، یا پھر غیب کا تھوڑا بہت آپ کو بتا دیتا ہے اور وہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے، اور پھر آپ اس سے اتنا امپریس ہو جاتے ہو، پھر اس کی مطابق کرنے لگ جاتے ہو اور اس کی بات ماننے لگ جاتے ہو، تو اللہ کا علم دیکھو ذرا، جو کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی ولی اور شفیع نہیں ہوگا، جس کی بات مانے بغیر نہ اس دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ تو اگر تم ایسی چیزوں سے متاثر ہوتے ہو اور ایسی چیزوں میں کی روب میں آ کے کسی کی بات مانتے ہو، تو پھر کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے؟ کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے؟ کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلا جائے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہمیں اگلی آیت میں پوری ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ اس کو تو یہ پتہ ہے، واہ اور وہ الذی وہی ہے یتوفاکم جو وفات دیتا ہے کم تمہیں باللیل رات کے وقت، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما جو جرح تم کماتے ہو، جرح جرح زخم کو بھی کہتے ہیں نا، جو چیز آپ مشقت سے مشکل سے جو آپ کمائیاں کرتے ہیں، بن نہارے رات کے وقت، ثم پھر، یا باسکم وہ تمہیں، باسا دوبارہ اٹھانا نا، کم تمہیں فی ہی اس میں، لیقدا تاکہ پوری کرے، اجل مسمى مسمن جو طے کر دی گئی ہے نا، جو لکھ دی گئی ہے، مسمى مسمی بھی کہتے ہیں نا، مسمی آپ کا اس میں مسمى یعنی جو مقرر کر دیا گیا ہے آپ کا نام جو آپ کا، تو مسمن جو طے کر دی گئی ہے نا، جو مدت طے کر دی گئی ہے اس تک آپ کو پھر وہ آپ اس کو پورا کر دیا جائے، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، مرجعکم مرجع لوٹنا پلٹنا، اس لیے ہم کہتے ہیں جب کوئی فوت ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب ہماری روحیں سب وہاں سے آئی تھی، تو اس وہیں پہ ہمیں لوٹنا ہے، ریٹرن، یعنی جہاں پہ کہیں کہیں ہم پہلے تھے تو وہاں پہ واپس جانے کو کہیں گے نا ریٹرن، کہ ہم وہاں پہ واپس جا رہے ہیں، تو تمہیں اسی کی طرف واپس جانا ہے، ثم پھر، ینبئکم نبا خبر دینا، وہ تمہیں خبر دے گا، بھی ساتھ ما جو کن تھے تم تعملون عمل کرتے، بما کنتم تعملون بھی ساتھ why it's not بما کنتم تم تھے تعملون عمل کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی ہیں، اس میں I don't know why سوری، اس سے زیادہ اب زیادہ بڑا ہو گیا بما کنتم تعملون جو تم کرتے تھے، وَهُوَ القاہر اور وہ کیا ہے، قاہر ہے، انڈینائیبل ان اوائڈیبل، نہ اس کو ڈینائی کر سکتے ہو نہ اوائڈ کر سکتے ہو کوئی، یعنی قاہر یعنی ایک تو ہوتا ہے نا غالب جس کو غلبہ ہو، لیکن قاہر کہ نہ کسی طرح سے بھی، نہ انڈینائیبل اور ان اوائڈیبل، نہ اس کو آپ اوائڈ کر ہی نہیں سکتے، کوئی صورت ہی نہیں ہے کوئی، واہوا اور وہی ہے القاہر قاہر،
फौका ऊपर, इबादिही अपने बंदों के। आई एम सॉरी, मुझे वही बात ना कि हमारे इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। मुझे लगता है रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद। सॉरी। ये वाला पेज है ना मुझे। सॉरी, आपको थोड़ा सा जो है ना, जज़ाकल्लाह फॉर योर पेशेंस। मैंने पता नहीं ये यूज़ किया है इससे। वाहुवल काहिर फौका इबादिही, और अपने बंदों पर वो गालिब है, किसी तरह से वो उससे बच के छुट के नहीं जा सकते। व युरसिल, और वो भेजता है, अलैकुम अला पर, कुम तुम, हाफ़ाज़ा हिफाजत करने वाले। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान के लिए, हर किसी के ऊपर हिफाजत करने वाले फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं ना, जो उसकी हिफाजत करते हैं। और जब उसकी मौत का वक़्त आता है, वो हिफाजत करने वाले फरिश्ते हट जाते हैं और मौत के फरिश्ते आ जाते हैं। जो पीछे हमने एक लफ़्ज़ पढ़ा था यतवफ़्फ़ा, सॉरी मैं उसको ना, यहाँ पे आगे भी है, इसको यहाँ पे देखते हैं। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब, जाआ आ जाए, अहादुकुम अहद, किसी कुम तुम में से, अल मौतो मौत, तवफ़्फ़तहु तो वफ़ात कर देते हैं, हु उसे, यानी फौत कर देते हैं, रुसुलना हमारे भेजे हुए, वहुम और वो, ला नहीं, युफ़र्रितून कुछ भी कमी नहीं करते। तो यहाँ पे हमने पीछे भी पढ़ा मुतवफ़्फ़ी का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, और इसी से जो है ना वो कादियानियों ने और इस तरह से वो निकाली चीज़ें इस तरह की, कि जिससे इस तरह के अकायद बनाए। जबकि ये इतनी वाज़े-वाज़े जो है ना बात है, जब हम कुरान में, अगर हम कुरान नहीं पढ़ते, फिर हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बहलावे, बहुत सारी जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो ठीक लगती है। उसके बारे में इंसान वही बात जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी कही है ना, कि वो मन युजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुन्या व यशहदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम, यानी उसकी बातें तुम्हें बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं, बड़ी उससे इम्प्रेस होते हो, लेकिन क्या है कि वही सबसे बड़ा झगड़ालू, झगड़ालू का मतलब कि उसमें, यानी गलत बात को पहुंचाने वाला, बात को खराब करने वाला, गलत मिसगाइड करने वाला होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी में, इसमें ये जो लफ्ज़ है, इसमें देखें तवफ़्फ़त हो, और इसका बहुत ही जो है इसको बयान करने के लिए फिर जो स्कॉलर्स थे उन्होंने काम किया, और इसमें फ़खरुद्दीन राज़ी हैं जिन्होंने कहा कि जब इंसान की जो वफ़ात है उसकी 3 यानी कि ना सूरतें होती हैं। एक इसका जिस्म है, एक उसकी जान है, और इसका शऊर है ना। तो जब हम नींद में जाते हैं तो क्या होता है कि हम किस चीज़ की वफ़ात होती है? हमारा जिस्म उधर ही होता है, ठीक है ना? हमारे अंदर जान भी होती है, लेकिन शऊर हमारा जो है वो वफ़ात पा जाता है। वो ख़त्म हो जाता है, वो चला जाता है। और फिर जब हम उसके बाद जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दोबारा, यानी कि हम उठ जाते हैं, जिसका टाइम अभी होता है, जिसने अभी और ज़िंदा रहना होता है, उसने अपने अजल मुसम्मा तक पहुँचना होता है, जो उस अल्लाह ताला ने फ़िक्स उसका टाइम लिखा हुआ है, वहाँ तक उसने अभी ज़िंदा रहना है। और हम इसीलिए अल्लाह ताला से रोज़ाना अल्लाह पाक के सामने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बअदा मा अमातनी व इलैहि नशूर, और उसकी तरफ हमें पलटना है। तो ये बात हमें क़यामत के रोज़ भी वो लोग जो सारी, जिन्होंने हमेशा सुबह को उठ के अल्लाह को सामने इस बात का इकरार किया, सोच के, समझ के, गौर करके, जान के कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो उस दिन भी यही कहते हुए उठेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे, यानी कि जो, और उसके बाद जब हम फ़ौत हो जाते हैं, जब हमारी मौत आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि हमारा शऊर और हमारी जान दोनों चले जाते हैं, लेकिन जिस्म
ہمارا ادھر ہی ہوتا ہے، ادھر ہی رہ جاتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا اس میں تینوں چیزیں، جسم، جان، شعور، سب کچھ جو تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لیا. ثم پھر ردو، ردو پلٹنا، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم جو تمہارا مولا ہے، الحق سچا صحیح، اللہ خبردار، لہو اس کے لیے ہے، الحکم و فیصلہ، وہوا اور وہ، اسرع او، اسرع سرعت، سرعہ بھی آپ نے عربی زبان میں زیادہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو سرعت کے ساتھ نا. تو جیسے عجلت ہوتی ہے کہ بہت ہی زیادہ، یعنی کسی چیز کے لیے جلدی مچانا، جو جس کی ابھی ٹائم نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جلدی مچا رہے ہیں، اور سرعہ کسی کام کو تیزی سے کرنا، جلدی سے کرنا نا. تو واہ ہوا اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حاسبین حساب لینے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، جو تمہارا اصلی حقیقی مولا ہے، مالک ہے، اس کی طرف تم سب پلٹ کے جاؤ گے، پلٹو گے، اور اسی کے لیے فیصلہ جو ہے اس کا حق کس کو ہے، صرف اس کو ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. جس کو دیر لگ رہی ہے نا، جو سمجھ رہے ہو کہ بس دیر ہو گئی، دیر ہو گئی، اتنا عرصہ ہو گیا، بس کہی جا رہے ہیں، کوئی مشکل کچھ ہو تو نہیں رہا، بس ایسے ہی، تو وہ جب آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنی جلدی آ گیا. بہت ساری چیزیں ایسی لگتی ہیں زندگی میں کہ بس اتنا دیر سے یہ اس کے بارے میں سن رہے ہیں، ہو تو نہیں رہا، لیکن کیا ہے کہ جب ہوتا ہے تو پھر اس وقت لگتا ہے کہ نہیں، ابھی تو چاہیے تھا ٹائم، ابھی تو بہت تھوڑا ٹائم ہوا تھا، تو یہ تو ہو بھی گیا. اور اسی طرح سے، اور پھر اس کے مقابلے میں بھی، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی ہو، 100 ہو، 100 سے زیادہ بھی ہو، تو اس کے مقابلے میں ظاہر ہے انفینٹی کے مقابلے میں تو وہ بہت ہی جلد ہے، جلدی ہونے والی چیز ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ حساب لینے والا ہے، بہت جلد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.